السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کرنے والا ہوں جو جادوگروں کے مناظرے کے بعد ہوتا ہے، انہیں کمپٹیشن کے بعد ہوتا ہے۔ انہیں فرعون کو جو ہے غصہ آتا ہے کہ جو جادوگر جو اس نے بلائے تھے مال اور دولت دے کے تاکہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کمپٹیشن کریں اور جیت جائیں، اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دے کے وہ جادوگر بھی جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تب جو ہے فرعون ان کو حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا جائے، انہیں ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کے کھجوروں کے درختوں میں جو ہے اس کو لٹکا دیا جائے۔ اس کے باوجود بھی جو جادوگر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی تمہیں سزا دینا ہے اس دنیا کی سزا تم دو گے، مگر ہم اس رب العالمین کے پاس جو ہے ایمان لائے ہیں جو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی وہ اجر دینے کے قابل ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں۔ اب جو خبطی جو لوگ ہوتے ہیں یعنی فرعون کے قوم والے، وہ فرعون کو جو ہے چاپلوسی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اور غصہ دلاتے ہیں کہ دیکھو تم ہار گئے ایسے لوگوں سے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اور سزا دے سکتے تھے وہ لوگوں کو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ ابھی دیکھو بنی اسرائیل قوم جو ہے آپ پہ کیسا فخر کر کے چل رہی ہے، یہ لوگوں کو سزا دینا چاہیے۔ تو فرعون نے جو ہے ایک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے جو بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، جو بھی موسیٰ علیہ السلام پہ یقین کرتا ہے ایسے لوگوں پہ قتل کر دیا جائے۔ تو خبطی قوم میں سے ایک شخص جو ہے جو بالکل مومن تھا اور وہ اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا، حالانکہ وہ ظاہر نہیں کیا تھا، وہ پہلے سے ہی جو ہے جو کنورزیشن ہوا تھا فرعون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وہ سن کے جو ہے وہ اسلام لا چکا تھا۔ تو وہ جو ہے کہتا ہے فرعون کو اور ان کے قوم والوں کو، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المومنون چیپٹر نمبر 40 آیت نمبر 38 to 40 کے اندر کہ اور وہ جو شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیوں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ بھائیوں یہ دنیا کی جو زندگی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسے ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے ہی لوگ بہشت میں یعنی جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ یعنی جو ہے یہ باقاعدہ اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں تو ایمان لا چکا، میں تو موسیٰ پہ یقین کر چکا، اور تم لوگوں کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے ہی فالو کرو۔ میں بتاتا ہوں کہ جو موسیٰ علیہ السلام جو راستہ لے کے آئے ہیں، ایک اللہ رب العالمین کو جو عبادت کرنا ہے وہی صحیح راستہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی راستہ تم سلیکٹ کرو گے وہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہی وہ شخص ہیں جو پہلے بھی بتائے تھے فرعون کو کہ تم موسیٰ کو اور اس کے قوم لوگوں کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کا اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر وہ سچے ہیں تو جو ہے تو واقعی عذاب ہے، کل قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ اگر وہ جھوٹے ہیں تو جھوٹ ان پہ ہی ہے۔ تو ہر چیز تقریباً جو ہے یہ جو مومن ہے، مرد مومن جو خبطی قوم کا تھا، جو فرعون کی قوم سے تھا، ان کے بارے میں قرآن میں تقریباً جو ہے 5 جگہ پہ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ ان کی جو تقریر ہے وہ یہاں پر آیا ہے۔ یعنی فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی دعوت دینا یہ خود بہت بڑی بات ہے۔ یعنی جو ہے جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اسلام کی دعوت پیش کرنا یہ خود بھی جو ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس کو جو ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی جان چلی جائے یا اس کو مار دیا جائے، مگر اس نے وہ نہیں ڈرا، وہ باقاعدہ بار بار بولتا رہا، الگ الگ طریقے سے سمجھاتا رہا۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین انداز سے یہاں پر سیو کر کے رکھا ہے جو انہوں نے بات بولی۔ اب وہاں کے جو لوگ بھی جو ان کی باتوں میں بھی کچھ امپریس ہو گئے تھے جو خبطی قوم کے تھے۔ اب فرعون نے جو ہے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر وہ امیڈیٹلی جو ہے پلٹ گیا اور کہنے لگا دیکھو تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، دیکھو میرے پاس مصر ہے، مصر کی پوری سلطنت میرے انڈر میں ہے، دیکھو کہ یہ جو تالاب ہے، جو ریور ہے، جو دریا نیل تھا، دیکھو وہ میرے انڈر میں ہے، اور جو ہے اتنے بڑے محلہ جو ہے گولڈ وغیرہ سب میرے پاس ہے، تم میری عبادت کرو گے؟ یا ایسی شخص جس کو ٹھیک سے بات بھی نہیں کرنے آتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کی بات مانو گے؟ تو خبطی قوم نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو ہے جو بھی فرعون کے ساتھ جو ہے اس کی عبادت کیے تھے ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز جو ہے
خبر میں جو ہے ان کی روحوں کو جہنم کی آگ کے پاس لے کے جائیں گے اور پھر صبح و شام لے کے جائیں گے، پھر واپس لے کے آئیں گے، اور کل ڈے آف ججمنٹ کے بعد کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اس کو جہنم میں ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے فرعون کو ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس کے فالوورز کو جو ہے ڈالا جائے گا۔ اب جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی حال میں جو ہے فرعون اور فرعون کے لوگ جو ہے صحیح راستے پہ آ جائیں۔ اس لیے جو ہے بہت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں عذاب بھی دیے، چھوٹے عذاب دیے، تاکہ کم از کم ڈر کے جو ہے وہ جو ہے اللہ کی طرف آ جائے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کسی کو زبردستی سے جو ہے ایمان یا زبردستی سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر جو شخص جو ہے صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راستے پہ چلا دیتا ہے، اور جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی طاقت کی وجہ سے ان کو جو ہے صحیح راستے پہ یا غلط راستے پہ نہیں چلائے گا، بلکہ ان کی چوائس ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ جو دنیا ہے یہ جو ہے امتحان ہے، یہاں پر امتحان کی جگہ ہے، اللہ نے امتحان کرنے کے لیے چھوڑا۔ اللہ اگر چاہتا تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے اور اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاتے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جو ہے اللہ کا پاور استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو ضرورت ہے وہ ساری چیزیں مہیا کر دی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عقل مہیا کی، ایک سامنے ایک پروفٹ کو مہیا کیا، ایک قرآن کو مہیا کیا، اس کے باوجود اگر وہ یقین کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ یہ سب کچھ رہنے کے باوجود اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کا جو انکار کا جو نقصان ہے پھر اسی انسان پر ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی آپ کو کہنا ہے کہ اللہ اپنے علم کی بنیاد پہ کسی کو یا جنت میں یا جہنم میں نہیں ڈالے گا، یعنی اللہ کو علم ہے کہ یہ جو بندہ ہے وہ جنت کو جائے گا، اس وجہ سے ٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت یا جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اس کو اللہ پورا وقت دے گا، دنیا کے اندر جتنا بھی اس کو ایج ہے، اس کی ایج لمٹ ہے وہ اللہ دے گا، اس کی سہولیتیں دے گا، پیغمبروں کے احکامات دے گا، کسی بھی حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لٹریچر اس کو مل جائے گا۔ اس کے باوجود اگر وہ انکار کرتا ہے، اس انکار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا کل عمل بتائے گا اللہ، اور اس عمل کی بنیاد پر اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے جو ہے عذاب جو ہے فرعون کے قوم پہ جو ہے نازل کیے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے قرآن کے اندر، آپ اس کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ الاعراف ہے، چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 134-136 کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ فرماتا ہے سورہ چیپٹر نمبر 43 آیت نمبر 46-56 کے اندر، اسی طریقے سے جو ہے کئی مقامات میں جو چھوٹے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو جو عذاب دیا ہے اس کے بارے میں جو ہے بتاتا ہے، آپ اس کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ کیا عذاب تھی اور کیسے ان کو عذاب آیا، یہ جو ہے آپ کو یہاں پر میں تھوڑا سا شارٹ میں سمجھاتا ہوں، کیونکہ کافی جو ہے تفسیر کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں آیا ہے، میں آپ کو جو ہے شارٹ میں سمجھاتا ہوں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پہلے عذاب بھیجتا ہے، جیسا مینڈک، تو یہ جو ہے بنی اسرائیل قوم جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، مگر جو ہے یہ سارے جو عذاب ہیں چھوٹے عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف جو ہے خطبی قوم کو یعنی فرعون اور فرعون کے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے ایک تو طوفان، پانی کا طوفان آیا، اور پانی کے طوفان آنے کے بعد جو ہے ان کی جو جہاں پر کلٹیویشن ہوتی تھی، جو فصل تھی، وہ سب برباد اور غارت ہو گئی، اور پانی وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ لوگ آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، اور اگر آپ دعا کر کے یہ ہماری مصیبت ہٹ جائے گی تو ہم جو ہے ضرور آپ پہ اور اللہ پہ جو ہے یقین کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو ہے مغرور اور گھمنڈ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے موسیٰ کی وجہ سے ہی ہمیں تکلیف پہنچی تھی۔ اسی طریقے سے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینڈک بھیجے۔ یہ مینڈک جو ہے اتنے زیادہ ہو گئے، گھروں کے اندر، چھت میں، اوپر نیچے، بتایا جاتا ہے تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ پکڑتے نا تو وہ پھر اوپر سے نکل جاتا یا نیچے سے نکل جاتا، اگر وہ کھانے کے لیے کھانا بھی کھاتے تو کھانے کا جو ہے اس میں بھی مینڈک آ جاتے، ایک لقمہ جو منہ میں ڈالتے تو الٹا مینڈک جو ہے ان کے پیٹ میں چلا جاتا۔ تو اس طریقے کی جو مینڈک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا تاکہ وہ سمجھے اور جو ہے پھر واپس آ جائیں، اور اس کے باوجود بھی جو ہے پھر وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جادوگر تم اللہ کے پاس دعا کرو۔ حالانکہ یہاں پر یہ جو لوگ کہتے تھے جادوگر، یہ انسل کے طور پر نہیں، کیونکہ جو خطی قوم تھی جادوگروں کو بہت بڑے عالم سمجھتے تھے، اور جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ اسی طریقے سے پکارتے تھے کہ جادوگر تم جو ہے دعا کرو۔
اس کے بعد جو ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں وہ مینڈک کا جو عذاب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جیسے ہی عذاب ختم ہو جاتا ہے پھر یہ لوگ گھمنڈ کرنا شروع کرتے ہیں, غرور کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے ایک ٹڈیاں جس کو کہتے ہیں, یہ جو ٹڈیاں ہیں یہ جو ہے بھیجتا ہے. یہ ٹڈیاں پوری فصل کو برباد کر دیتا ہے, بہت تکلیف دیتا ہے لوگوں کو. پھر جو ہے یہ لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں, پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, پھر وہ ٹڈیاں بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب جو ہے اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں موسیٰ کی وجہ سے ہمیں آ رہی ہیں, کہ بدشگونی ہے, ان کو مار دو, یہاں سے نکال دو وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ لوگ حد سے گزر گئے ہیں. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حکم ہوتا ہے کہ تم اپنا جو عصا اپنے جو ایک زمین پہ مارو. جیسے ہی زمین پہ مارتے ہیں تو وہاں سے جو جوئے ہیں وہ نکلتے ہیں, اور پھر جو ہے یہ لوگوں پہ جو اتنا جوئیں جو ہے چڑھ جاتے ہیں, کاٹتے ہیں ایک دم زیادہ زیادہ. پھر کچھ دن کے بعد پھر آتے ہیں, دعا کی درخواست کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں تو وہ عذاب چل جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہے کئی عذاب بار 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 آئے, مگر پھر بھی جو ہے اس کے دوران بھی انہوں نے جو ہے صحیح راستہ اپنایا نہیں. ہر مرتبہ یہ کہتے کہ ہم ایمان لائیں گے, اور پھر جو ہے بعد میں جیسے عذاب ٹلتا پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کے قوم کو کمپلیٹلی فرعون کے جو بھی قوم اور لوگ ہیں ان سے الگ رکھیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہجرت کرنے کے لیے جو ہے کہتا ہے. اب انہوں نے جو ہے تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل کی, وہ فرعون کے پاس انہوں نے کہنے لگے کہ ہمارے پاس عید ہے, ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں, اور پھر جو ہے جو بھی ہے ہم یہاں سے نکلیں گے. تو وہ نہ چاہنے کے باوجود پرمیشن دیتا ہے کہ چلو تم جاؤ. اب جو ہے یہ جو پوری جو قوم جو غلام قوم تھی وہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں کچھ دن, اور فرعون جو ہے جاسوسوں کو مقرر کرتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, پوری حرکت کا جو ہے جائزہ, اور جو ہے پورا یہ لوگ کیا جو بھی کام کرتے ہیں اس کی انفارمیشن جو ہے فرعون کو جو ہے ملنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ صبح صادق یعنی صبح سویرے جو ہے آپ یہاں سے نکل جائیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستہ بھی بولتا ہے کہ کس راستے سے آپ کو گزرنا ہے. اب جو ہے فرعون کو پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کے لوگوں کو لے کے نکل رہے ہیں. اب وہ بھی ویٹ کرتا ہے, اور کیونکہ وہ پورا مینٹلی پریپیئرڈ رہتا ہے کہ ان لوگوں کو ابھی قتل کر دینا ہے, پورے کے پورے کو ختم کر دینا ہے, تو پوری جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ ان کے وہ غلام تھے, حالانکہ وہ ایز اے غلام جو ہے ان کے پاس نہ کوئی مارنے کے لیے نہ کوئی جنگ کرنے کے لیے ہتھیار تھا, کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ کچھ بھی نہ رہنے کے باوجود وہ جو ہے کہتا تھا کہ جو ہے جنگ کی تیاری جو ہے اس نے شروع کر دی. اب ہوا ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نکل جائیں, تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے نکلنا شروع کیے. جب جو ہے وہ جو دریائے نیل جو ریور ہے, اس ریور کے پاس جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو ہے انفارمیشن مل جاتی ہے کہ فرعون جو ہے بڑی لشکر کے تعداد, بڑی لشکر, تقریباً تفسیر کے اندر آتا ہے کہ 1,00,000 کالے گھوڑے اس کے پاس تھے, جو بالکل پوری آرمی کے ڈریس کے ساتھ تیار تھے قتل کرنے کے لیے. کم از کم اس کی پوری آرمی جو چل کے بھی آ رہی تھی, جو دوسرے گھوڑوں پہ گاڑیوں پہ جو آ رہی تھی, تقریباً 6,00,000 کی آرمی تھی. اور پھر وہ پوری کی پوری مصر کی آرمی لے کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے جو ہے وہ بڑے جلال اور لشکر کے ساتھ جو ہے وہ بھی نکلا. اب جو ہے ایک طرف دریائے نیل ہے, اور جو ہے دریائے نیل کے پاس جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم ہے, اور موسیٰ علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, اور یہاں سے جو ہے پوری مقدار جو ہے پوری فوج کو لے کے فرعون آ رہا ہے. ایسے وقت میں جو ہے جو کمزور ایمان والے تھے وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ پہلے بھی ہم ظلم اور ستم کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا تھا, اور آپ پہ یقین کرنے کے بعد ایمان لانے کے باوجود بھی ہمیں یہی پرابلم ہے. ابھی وہ ہمیں آئے گا, فرعون سب کو قتل کر دے گا, مار دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جو ہے اللہ پر بھروسہ رکھو, ہے نا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ پر بھروسہ رکھو. تو یہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. سورہ الشعراء ہے چیپٹر میں 26 آیت نمبر 52-68 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہے. اب جو ہے جو بالکل اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے کہ چھوڑتا ہے کہ یہ جو فوج ہے فرعون کی وہ بالکل قریب میں آ جائے, بالکل قریب میں آ جائے. اب یہ جو بندہ جو خود بھی قوم کا جو ہوتا ہے, جو ایمان لا کے رہتا ہے مومن, وہ سب سے پہلے پانی پہ جانے کی کوشش کرتا ہے دریا نیل سے, تو گھوڑا نہیں جاتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ, کیا آپ کو ریئلی یہیں سے حکم ہوا ہے کہ یہیں سے گزرنا ہے, یہ تو پورا پانی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل مجھے یہیں سے حکم ہوا ہے.
اب پھر جیسے ہی لشکر بالکل قریب آ جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے پورا جو ہے آہستہ سے وہاں سے آ کے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنا عصا اس دریا پہ مارو، اور جیسے ہی وہ دریا پہ عصا مارتے ہیں تو 12 راستے جو ہے کھل جاتے ہیں، اور ہر راستے کے درمیان ایسے پانی جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کمپلیٹ جو ہے بڑے بڑے پہاڑ جیسے دیوار ہے، بالکل بڑے بڑے، تو اللہ کے حکم سے تو جو ہے، اور جو راستہ ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، یہ آپ تفسیر کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ 12 قبیلے جو ہے یہاں سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے کمپلیٹ راستہ پار کر دیتے ہیں تو فرعون اس راستے کی شروعات تک پہنچ جاتا ہے، اس پانی کے راستے کی شروعات تک پہنچ جاتا ہے۔ اب فرعون کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر جائیں یا نہ جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا انا، کیونکہ اس کو وہ پہلے بھی ایمان لا چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام صحیح پیغمبر، اس کو پتا تھا، مگر وہ ظاہر اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کا تکبر اور گھمنڈ اور جو غرور تھا اس کو جو ہے ایمان لانے سے جو ہے روک رہا تھا۔ اور یہاں پر بھی وہی ہوا، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں جو ہے ان لوگوں کو مارنے کے لیے راستے کھل چکا ہوں، اس طریقے سے فوج کو جو ہے اپنے انا کو بچانے کے لیے وہ بات اس نے کہی، اور اس کے بعد جو ہے پھر سوچا کہ جاؤں کہ نہیں جاؤں، جاؤں کہ نہیں جاؤں، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جانا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اندر جانا شروع ہوا کہ جب تک پوری فوج اس دریا کے بالکل سینٹر میں نہیں آئی تب تک بھی پانی ایسے ہی ٹھہرا رہا، اور جو ہے کمپلیٹ جب سینٹر میں آ گئی تب اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پھر سے عصا آپ پانی پہ مارے۔ جیسے ہی پانی پہ مارے وہ سارا جو پانی ہے وہ پھر جو ہے مل گیا، جس میں پوری جو فوج تھی فرعون کی اور اس کی پوری لشکر جو بھی تھے اس کے ساتھ میں سب جو ہے غارت ہو گئے، سب جو ہے ڈوبنے لگے۔ جب ڈوبتے رہے تو ایسے وقت میں جو ہے کھل کر جو ہے وہ اسلام لاتا ہے، مسلمان ہونے کی کوشش کرتا ہے فرعون، اور کہتا ہے موسیٰ تم بچا لو، میں یقین کرتا ہوں تم پہ اور خدا پہ، اے موسیٰ بچا لو، اے موسیٰ بچا لو، یہ کہتا رہتا ہے بار بار۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ پانی کی جو مٹی ہے، ندی کی مٹی اٹھا کے منہ میں گھسر رہے تھے تاکہ جو ہے اللہ پہ رحم نہ آ جائے اور پھر اللہ اس کو معاف نہ کر دے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا بنی اسرائیل قوم پہ، تو وہ بار بار کہہ رہا تھا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ تم اب معافی مانگتے ہو اور اب بچانے کے لیے کہتے ہو، اور تم فاسد میں سے تھے، تم اتنے سال تمہیں جو ہے مہلت دی اور تم یقین ہے، کیونکہ جبھی بھی جو ہے موت کا وقت آ جاتا ہے اور ایسے وقت میں کوئی شخص چاہتا ہے کہ فرشتوں کو جب دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ توبہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سارا وقت دیتا ہے توبہ کرنے کا، اس کے دوران اگر وہ توبہ کر کے صحیح راستے پہ آتا ہے، ورنہ پورے کے پورے لوگ جب فرشتوں کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، سب توبہ کریں گے، مگر ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میں بھی اگر وہ موسیٰ بچالے کے بدلے میں اگر یہ کہہ دیتا، اس کی زبان سے نکل جاتا کہ اے اللہ تو رحم کر مجھے بچا لے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف کر کے جو ہے بچا لیتا۔ اللہ اتنا بڑا رحیم ہے۔ آپ ہمیں سوچ کے دیکھیے کہ جو ہے فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو ظلم کرتا تھا، ایسے شخص کو بھی جب اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے کے لیے تیار تھا، تو ہم اور آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی اگر توبہ اور استغفار کریں گے ہمارے گناہوں کی موت سے پہلے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو بھی جو انشاءاللہ تعالی ضرور معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے بعد میں جو ہے کہتا ہے قرآن کے اندر، اگر آپ جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ طٰہٰ ہے، چیپٹر نمبر 20 آیت نمبر 77 79 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے فرعون کو غرق کرنے کے بعد اب یہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ فرعون مر سکتا ہے کیا، فرعون واقعی مر گیا، کیونکہ پوری زندگی جو ہے یہ لوگ ظلم سے ہے کہ ابھی ان کا مائنڈ بن گیا تھا بنی اسرائیل، وہ بولے کہ فرعون مر گیا کیا، ریئلی مر گیا کیا؟ تب اللہ سبحانہ وتعالی جو اس کی لاش ہے پانی سے اوپر پھینکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کے پورے ڈریس کے ساتھ میں جو ہے وہ بادشاہ بھرا پڑا رہتا ہے۔ جب بنی اسرائیل قوم اس کو دیکھتی ہے تو جو ہے اس کو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ یقین آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے واقعی فرعون کو اور اس کے لشکر کو ختم کر دیا۔ اب یہ جب ڈوب رہے تھے تبھی بھی یہ لوگ دیکھ رہے تھے، کیونکہ اتنے سال جو ظلم کیا تھا فرعون، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ان کی آنکھوں سے دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو کہ جو ہے میں تمہارے سامنے جو ہے تمہیں جو ظلم کیا ہے اس کو کیسا جو ہے مار رہا ہوں۔ تو آنکھیں اللہ ٹھنڈی کرنے کے وجہ سے بھی ایسا اس کو عذاب دیا۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ وہاں سے پھر نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کل خیر اب کہتا ہے اللہ قرآن کے اندر کہ فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایز اے عبرت جو ہے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ آج بھی جو ہے میوزیم، ایجپٹ کی میوزیم کے اندر آپ جائیں گے یا یوٹیوب کے اندر بھی آپ تلاش کرو گے فرعون کی لاش یا ایجپٹ میوزیم وغیرہ، تو فرعون کی پوری لاش جو ہے رکھی ہوئی ہے، دنیا قیامت تک کے لیے جو ہے ایک عبرت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پر رکھا ہے۔
اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں۔ دعا کریے اللہ سبحانہ وتعالی اس محنت کو قبول فرمائے، کوشش کریے کہ بات شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔